دنیا بھر میں فلم سازی میں ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے تفریح، تعلیم، معاشرتی، سیاسی اور نظریاتی پہلوؤں اور مسائل کی مؤثر انداز سے عکاسی کی جا سکتی ہے۔ فلم کو جملہ فنون لطیفہ، آرٹ، ٹیکنالوجی اور تجارتی تقاضوں کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ ہم پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ اور کئی دہائیوں پر پھیلے اس سفر کا جائزہ لیں تو یہ سفر کامیابیوں، ناکامیوں اور عروج و زوال کا ایک مجموعہ نظر آتا ہے۔ تقسیم ہند سے قبل برصغیر میں لاہور اور بمبئی فلم سازی کے بڑے مراکز مکمل آب و تاب کے ساتھ دمکتے رہے۔ لاہور میں 6 اسٹوڈیوز اور ڈسٹریبیوشن اداروں کی تعداد 16 تھی، جن میں ہندو فلم سازوں کی اجارہ داری تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 3 ادارے تھے۔ تقسیم کے ہنگاموں میں ایک اسٹوڈیو نظر آتش ہوا اور ہندو فلم ساز اپنے ساز و سامان سمیت ہندوستان چلے گئے۔ یوں پاکستانی فلم انڈسٹری کی ابتدائی بنیادیں نہایت کمزور ہیں۔ پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد سن 1948 میں ریلیز ہوئی، مگر یہ اپنا رنگ جمانے میں ناکام رہی۔ 1947 سے 1951 تک فلمی صنعت بحران کا شکار رہی۔ البتہ 1951 کے بعد 60 کی دہائی پاکستانی فلمی صنعت کے لیے نہایت کامیاب ثابت ہوئی۔ فلم چنوے اور پھیرے کی کامیابیوں نے فلم بینوں کو سینما کی جانب آنے پر مجبور کیا۔ اس دہائی میں مکھڑا، انتظار، کوئل، دو آنسو، 7 لاکھ، کرتار سنگھ، وعدہ، فن خان نے ہر جگہ میدان مارا اور یوں فلم انڈسٹری کے پاؤں جمنے لگے۔ سن 1965 کی جنگ کے بعد بھارتی فلموں پر پابندی لگ گئی۔ اس فیصلے کے بعد پاکستانی فلموں کو میدان خالی ملا اور روز بروز پاکستانی فلموں کی نمائش ہونے لگی۔ بلا شبہ یہ فلمی صنعت کا سنہرا دور تھا۔ 70 کی دہائی میں فلم ہیر رانجھا کو بھی ایک کلاسک کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح زرقا، یہ امن، سوسائٹی گرل، تہذیب، یکے والی اور دوستی نے بھی اپنے نقوش چھوڑے۔ سن 1979 تک وہ دور تھا جب ایک سال میں 100 سے زائد فلمیں ریلیز ہونے لگیں۔ اس دور میں خاندانی موضوعات اور معاشرتی مسائل پر بہترین فلمیں سامنے آئیں۔ لیکن جب 1979 میں مصنف ناصر ادیب کی فلم مولا جٹ منظر عام پر آئی تو اس فلم نے پاکستانی انڈسٹری کا دھارا ہی بدل دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے 1975 میں ہدایت کار حسن عسکری فلم وحشی جٹ بنا چکے تھے۔ یہ پنجابی فلموں کے عروج اور اردو سینما کی تباہی کا آغاز تھا۔ فلم مولا جٹ کے اثرات اتنے گہرے رہے کہ اس کردار سے متاثر ہو کر کئی 100 فلمیں تخلیق کی گئیں۔ اس گنڈاسا اور برادری کلچر نے اردو فلموں کو شدید نقصان پہنچایا۔ یوں سنجیدہ اور جدت پسند فلم بینوں کے لیے اس مار دھاڑ کے لیے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ البتہ پنجابی فلموں کا عروج رہا اور پھر یہ دور 1996 میں سلطان راہی کی موت کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا۔ لیکن بلا شبہ اردو فلم انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ اگرچہ شمیم آرا اور سید نور نے اس مشکل دور میں جیوا، سنگم، گھونگھٹ، ہاتھی میرے ساتھی اور منڈا بگڑا جائے بنا کر بابر علی، سعود، ریمبو، ریشم، میرا اور ریما جیسے نئے چہروں سے انڈسٹری کے تنے مردہ میں جان ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی چربا سازی کی لعنت اور بھیڑ چال کی وجہ سے فلمیں ناکام ہونے لگیں۔ مجبوراً شان جیسے خوبرو ہیرو کو بھی سلطان راہی کے بدماش امیج کو کاپی کرنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1996 کے بعد ملک بھر میں 1200 سینما گھروں میں محض 150 سینما ہی حوادث زمانہ سے بچ سکے۔ کئی پرانے سینما گھر پلازوں اور پارکنگ ایریاز میں بدل گئے۔ سن 1989 میں ایک تبدیلی آئی جب پاکستان فلم انڈسٹری کو لالی ووڈ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ 1998 سے 2000 تک نکاح، چوڑیاں اور مجھے چاند چاہیے جیسی فلموں نے بھی سینما کلچر کو اثر نو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی یہ کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ ایورنیو اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو، شاہ نور اسٹوڈیو اجاڑ بیابانوں میں تبدیل ہو گئے۔
बोसीदा मशीनरी, फरसूदा तकनीकी सामान और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात के फुकदान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और यूं निगार खाने वीरान हो गए। 2007 से शोएब मंसूर की खुदा के लिए और इसके बाद बोल ने एक नई उम्मीद पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन पिछले कई बरसों से सालाना 20 से 22 फिल्में ही नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं। आज कमर्शियल फिल्मों का दौर है। फिल्म मेकिंग में जिद्दत पसंदी दिखाई देती है, लेकिन ताहाल हमारे सामने ऐसे कोहना मश्क डायरेक्टर नहीं जो एस सुलेमान, नजरुल इस्लाम, हसन अस्करी, हसन तारिक, परवेज़ मलिक, जावेद फाजिल, खलील कैसर और रियाज शाहिद जैसी गहराई के हामिल हों। ये सब वो लोग थे जिन्होंने मेकिंग की बारीकियों को समझने में महारत हासिल की थी। माजी में जागो हुआ सवेरा, नीला पर्वत और मिट्टी के पुतले जैसी आर्ट फिल्में फिल्म नकादों में खासी पजीराई का सबब बन चुकी हैं। इसके अलावा इलाकाई सिनेमा के अहिया पर भी काम होना चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में आखिरी सिंधी फिल्म हिम्मत थी, जो कि 1997 में नुमाइश के लिए पेश की गई। फिल्में महज लव स्टोरी या दहशतगर्दी के इशू पर ही बन रही हैं। इस पर मिस्तजाद ये कि टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नए फिल्म डायरेक्टर्स की गालिब अक्सरियत फिल्म को महज 12 मसाले का चाट बनाकर पेश करने की जानिब मुतवज्जा हैं। इन्हें स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की पेचीदा नज़ाकतों को समझने की अशद ज़रूरत है, ताहम फिल्म देखते हुए ड्रामे या डॉक्यूमेंट्री का गुमान ना हो। एक और अहम मसला खालिस्तान फिल्मी अदाकारों के फुकदान का भी है। मोहम्मद राना की आमद के बाद से हम कोई नया सुपरस्टार तलाश करने में नाकाम रहे हैं। इस वक्त मुल्क में फिल्म एकेडमीज का कयाम और लॉलीवुड में कारपोरेट सरमायाकारी की जानिब भी इक़दामात उठाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ताहम ये अमर बाइसे तमानियत है कि कराची, लाहौर और दीगर शहरों में मल्टीप्लेक्सेस तामीर हुए हैं। पिछले चंद सालों से एक नए सिनेमा कल्चर का अहया हुआ है, जो कि एक सेहतमंद रुझान का आकाश है। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि मल्टीप्लेक्सेस नाजरीन के लिए पाकिस्तानी फिल्मों के मुकाबले में गैर मुल्की फिल्में ज़्यादा कशिश का सबब बनती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि 60 और 70 की सुनहरी दहाइयों की तरह नगमाती, मुआशरती और इस्लाही फिल्में एक बार फिर अपने फिल्म बीनों की उम्मीदों पर खरी उतरें और उनको तफरीह फराहम करने की हमालियाई जिम्मेदारी का बोझ उठाने के काबिल बने। हुकूमत को इस अवामी तफरीह को सस्ता और आम करना और टैक्सेस में रियायत देना चाहिए। इससे फिल्मों के फ़रोग के सबब जहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बेशुमार अफराद को रोज़गार के मौके मैसर होंगे, वहीं अवामुल नास के मनफी रवैयों में भी तब्दीली नज़र आएगी।